الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقائد و مسائل کورس کی کلاس میں آج ہم غسل کے احکام کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، فرمایا اور اگر تمہیں نہانے کی حاجت ہو تو خوب ستھرے ہو لو۔ اسی طرح سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 میں یہ بات ارشاد فرمائی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا، فرمایا اے ایمان والو نشہ کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک اتنا ہوش نہ ہو کہ جو کہو اسے سمجھو، اور ناپاکی کی حالت میں بے نہائے مگر مسافری میں۔ اس آیت مبارکہ میں جنابت کی حالت میں نماز کے قریب جانے سے منع فرمایا۔ یہاں پر ایک بات واضح کرتا چلوں، یہاں پر یہ فرمایا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ تمہیں پتہ چل جائے جو تم کہہ رہے ہو۔ یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے نشے کے اعتبار سے، شراب کے اعتبار سے۔ یہ اس وقت تھا کہ جب شراب کو کلیتاً حرام نہیں قرار دیا گیا تھا، اس کے بعد شراب کو کلیتاً حرام قرار دے دیا گیا۔ اس وقت پہلے نماز کے اوقات میں منع تھا، عام اوقات میں اجازت تھی۔ جنابت کے حوالے سے کہ جب غسل فرض ہو جائے تو غسل نہ کیا جائے تو یہ شریعت مطہرہ اسے ناپسند جانتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے یہ فرمایا ہے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے جس میں کوئی جنبی موجود ہوتا ہے۔ جنبی مطلب جس پر غسل فرض ہوتا ہے، اور فرمایا کہ جس نے فرض غسل کرتے ہوئے ایک بال کے برابر جسم کا کوئی حصہ نہ دھویا اسے آگ کا عذاب دیا جائے گا۔ تو اس سے اندازہ لگائیے غسل کے احکامات، اس کے مسائل سیکھنا کتنے اہم ہے، ضروری ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم غسل کے فرائض کی۔ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ پہلا غسل کلی کرنا، دوسرا غسل ناک میں پانی چڑھانا، تیسرا فرض تمام بدن پر پانی بہانا۔ اب ہم تینوں پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کلی کرنا، اس کا طریقہ کیا ہے؟ پھر ناک میں پانی چڑھانا، اس کا کیا طریقہ ہے؟ کلی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ میں پانی لے کر منہ میں ڈالے اور اچھی طرح منہ کے اوپر نیچے دائیں بائیں گھما کر حلق کے جہاں شروع ہوتا ہے وہاں تک پانی پہنچا کر پھر اسے پھینک دے۔ یہ کلی کرنا، اور یہ کام 3 مرتبہ کریں تاکہ منہ کے اندر کا ہر حصہ حلق تک اچھی طرح دھل جائے اور دانتوں میں کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے اور وہ نکل جائے۔ اس میں گرگرا کے حوالے سے کہ اگر روزہ نہ ہو تو گرگرا کرنا سنت ہے، ہاں اگر روزہ ہو تو پھر گرگرا نہ کیا جائے، اور کلی کرنے میں بھی پانی کو زیادہ نیچے نہ لے جایا جائے، حلق تک نہ لے جایا جائے۔ دوسرا فرض ہے ناک میں پانی چڑھانا۔ ناک میں پانی چڑھانا اس کا کیا مطلب ہے کہ ناک کے اندر نرم حصے تک اور سخت ہڈی کی ابتدا تک پانی، ناک کے نرم حصہ جہاں ختم ہوتا ہے اور سخت حصہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں تک پانی پہنچانا لازم ہے۔ بعض اس میں آگے تک لے جاتے ہیں تو وہ ضروری نہیں ہے، ضروری ناک کا جو نرم حصہ ہے وہاں تک لے جانا ہے۔ تو اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ میں لے کر پانی ناک کے بندہ قریب کرے اور آہستہ سے سونگھ کر پانی کو اوپر چڑھائے، اور یہ کام 3 مرتبہ کرے، اور اس کو اس طرح دھوئے کہ ناک کے اندر جو رینٹ ہے یہ نکل جائے۔ اور اس میں ایک یہ بھی شرعی مسئلہ یاد رکھیے
ناک کے بال دھونا بھی یہ ضروری ہے۔ اب اگر ناک کے اندر میل جمی ہوئی یا ریٹھ جمی ہوئی کہ جس کی وجہ سے بال نہ دھل پائے تو غسل نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے فرض غسل کے اندر اس بات کا اہتمام رہے کہ اپنی چھنگلیاں کے ساتھ اپنے ناک کو اچھے طریقے سے صاف کر لے، یا پانی کے ذریعے ہی اس کو زیادہ زوردار سانس کے ذریعے کہ جس سے وہ صاف ہو جائے، تو اس کا اہتمام کرے تاکہ وہ تمام بال بھی دھل جائیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ غسل کا طریقہ کہ کس طریقے سے غسل کیا جائے۔ سب سے پہلے بغیر زبان کو ہلائے دل میں اس طرح نیت کرے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہوں، کیونکہ غسل خانے کے اندر کلام کرنے کی اجازت نہیں ہوتی سوائے ضرورت کی پیش نظر۔ یوں ہی کوئی ذکر و اذکار کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ جتنی بھی دعائیں ہوتی ہیں یہ واش روم یا غسل خانے میں داخل ہونے سے پہلے پڑھنی ہوتی ہیں، وہاں جا کے برہنہ ہو کے نہیں پڑھنی ہوتی۔ اچھا، اس میں یہ ہو کہ سب سے پہلے دونوں ہاتھ یہ پہنچوں تک 3 بار دھو لے، پھر اس کے بعد استنجے کی جگہ کو دھوئے۔ استنجے کی جگہ کو دھوئے، خواہ اس میں نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو، باہر صورت اس کو دھو لے۔ پھر اس کے بعد اگر جسم میں کسی حصے پر نجاست لگی ہوئی ہے تو اس جگہ کو دھو لیا جائے، نجاست کو دور کر لیا جائے۔ پھر جس طرح نماز کا وضو کرتے ہیں پھر ویسا وضو کیا جائے۔ پاؤں کو یہ نہ دھوئے۔ ہاں، اگر وہ کسی چوکی وغیرہ پر کھڑے ہو کے یا کسی بلند جگہ پر کھڑے ہو کے غسل کر رہا ہے تو پھر پاؤں بھی دھو سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بدن پر پانی تیل کی طرح چپڑ لے، سردیوں میں اس کا زیادہ اہتمام کر لے۔ اس دوران پانی چپڑنے کے ساتھ ساتھ صابن بھی لگا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 3 بار سیدھے کندھے پر پانی ڈالے، یعنی غسل میں۔ پھر 3 بار الٹے کندھے پر غسل کے اندر پانی ڈالا جائے۔ پھر الٹے کندھے پر پانی ڈالنے کے بعد پھر سر کے اوپر اور پھر تمام بدن کے اوپر پانی بہا لیا جائے، یعنی پہلے سیدھے کندھے پر، پھر الٹے کندھے پر، پھر سر کے اوپر، پھر سارے بدن پر۔ اب اس کے اندر ایک بات جو شریعت مطہرہ نے یہ بیان کی ہے کہ پہلے جسم کے اوپر پانی چپڑ لے، پھر پہلے سیدھے کندھے پر، پھر الٹے کندھے پر، پھر سر پر۔ اس میں بڑی حکمت ہے سائنسی طور پر بھی کہ جسم جو ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اس کے لیے پانی کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو سردیوں میں یہ زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے، یا بعض دفعہ گرمیوں میں مسئلہ ہو جاتا ہے کہ جسم ٹھنڈا ہو، پانی گرم ہو، پانی گرم ہو، جسم ٹھنڈا ہو۔ تو اس طرح کا جو کمبینیشن جب خراب ہوتا ہے نا تو پٹھے متاثر ہو جاتے ہیں بعض دفعہ۔ تو اب یہ شریعت مطہرہ کی بڑی پیاری تعلیم ہے۔ اب جب پہلے پانی چپڑ لیں گے تو جو جسم ہے وہ اس کے لیے تیار ہو چکا ہوتا ہے۔ پھر سیدھے کندھے پر پانی ڈالنے سے جسم پھر کافی حد تک تیار ہوتا ہے، پھر الٹے پر، پھر اس کے بعد سر۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں غلطی، سیدھا سر پہ پانی ڈالتے ہیں تو اس سے امراض لاحق ہو جاتے ہیں، سر کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح سر کا درد یہ شروع ہو جاتا ہے، اور بھی اس طرح کے کئی لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے۔ تو یہ شریعت مطہرہ کے جو طریقہ کار بیان کیا گیا ہے اس میں کافی حکمتیں۔ اب اس نہانے کے اندر قبلہ رخ نہ ہو، یہ احتیاط رہے، اور تمام بدن پر ہاتھ پھیر کر مل کر نہائے تاکہ میل وغیرہ وہ جسم سے جدا ہو جائے، اور ایسی جگہ نہائے جہاں پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ اور اگر ایسی جگہ ممکن نہ ہو تو مرد یہ ہے کہ اپنا جو ستر ہے یہ کسی موٹے کپڑے سے گھٹنوں تک اس کو چھپا لے۔ اسی طرح موٹا کپڑا نہیں ہے، عام کپڑا، تو اس میں یہ احتیاط رہے کہ وہ سفید رنگ کا کپڑا نہ ہو یا ہلکے رنگ کا کپڑا نہ ہو کہ جس سے جسم کی رنگت نظر آئے۔ تو جیسے یہ لوگ احتیاط نہیں کرتے، بارش کے دنوں میں یہ مسئلہ آتا ہے کہ اس میں وہ گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کپڑے کاٹن کے پہنے ہوتے ہیں سفید رنگ کے، اور وہ باریک ہوتے ہیں، بارش آ جاتی ہے تو پھر جو پنڈلیوں کی، رانوں کی جو رنگت ہے جسم کی وہ نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر بارش میں جانا پڑ جائے تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ کوئی رنگ دار کپڑے گھر سے پہن کر نکلے، تاکہ اگر بارش کپڑوں پر پڑ بھی جائے، جسم کے ساتھ کپڑے چپک بھی جائیں تو بے پردگی نہ ہو۔ اچھا، اب غسل کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے؟
یہ توجہ طلب ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر غسل فرض ہوتا ہے منی کا شہوت کے ساتھ۔ یہ ایک ایک لفظ ہے، اس کے اندر پیچھے پوری تفصیل ہے۔ منی کا شہوت کے ساتھ جدا ہو کر عضو سے نکلنا، منی کا شہوت کے ساتھ جدا ہو کر عضو سے نکلنا۔ اگر منی بغیر شہوت کے نکلے تو اسے غسل فرض نہیں ہوتا۔ منی بغیر شہوت کے نکلے تو غسل فرض نہیں ہوتا۔ جب شہوت کے ساتھ نکلے گی تو اس وقت غسل فرض ہوگا۔ اب اس کی مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ شہوت کے ساتھ نکلنا یہ ایک عام سادہ سی بات ہے جس کو ہر بندہ سمجھ جاتا ہے۔ بغیر شہوت کے جیسے ہوتا ہی ہے کہ بعض دفعہ بندہ بلندی سے نیچے گرتا ہے، جھٹکا لگتا ہے، بعض لوگوں کو جریان کا مرض ہوتا ہے۔ اب جریان کے اندر کیا ہوتا ہے، منی نکل رہی ہوتی ہے لیکن شہوت کے ساتھ نہیں نکل رہی ہوتی۔ اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ منی نکلتی رہتی ہے میرے کیا غسل فرض ہوگا بار بار؟ نہیں، وہ علیحدہ بات ہے، وہ ناپاک ہے، نکلنے والا مادہ ناپاک ہے، لیکن وہ اس سے غسل فرض نہیں ہوگا، وضو ٹوٹے گا۔ تو منی کا شہوت کے ساتھ جدا ہو کر وضو سے نکلنا، تب یہ غسل فرض ہوگا۔ یوں ہی سوتے ہوئے منی نکل جائے تو اس سے کیا ہوگا، غسل فرض ہو جائے گا۔ عورت کی شرمگاہ میں مرد کی شرمگاہ کا داخل ہو جانا، اس سے غسل فرض ہو جاتا ہے، چاہے انزال ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔ یعنی باہر صورت منی خارج ہوئی ہو نہ خارج ہوئی ہو، جب مرد و عورت کی شرمگاہ ایک دوسرے میں چھپ گئی تو اب کیا ہے، غسل فرض ہو جائے گا۔ یہاں پر بھی جیسے میں نے کہا ایک ایک لفظ سمجھنے والا ہوتا ہے۔ ہاں، اگر دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہوئی ہیں تو اس سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر دخول ہوگا تو پھر غسل فرض ہوگا، صرف دونوں شرمگاہوں کے ملنے سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ اسی طرح عورت کا حیض ختم ہو جائے یا نفاس ختم ہو جائے تو تب غسل کرنا فرض ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بنیادی جو موٹے موٹے مسئلے تھے غسل فرض ہونے کے اعتبار سے، تو ان چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے۔ اب غسل کرنے کے اعتبار سے کئی جو متفرق مسئلے پوچھے جاتے ہیں کہ بعض دفعہ مردوں نے بال بڑے رکھے ہوتے ہیں اور وہ گندے ہوتے ہیں، تو اب وہ غسل کس طرح کریں؟ دیکھیں، اگر مرد کے بال ہیں نا وہ گندے ہوئے ہیں تو انہیں حکم ہے کہ انہیں کھول کر جڑ سے نوک تک پانی بہائے، یہ فرض ہے اس میں۔ یعنی مرد کو یہ حکم ہے کہ بال ایسے گندے ہوئے ہیں تو وہ کھولنے کے بعد جڑ تک اور پورے بال تک، ہر بال کو پورا پانی میں دھونا ضروری ہے۔ عورتوں کے لیے حکم تھوڑا سا اور ہے۔ عورتوں پر یہ ہے کہ بالوں کی جڑ جو ہوتی ہے اس کو تر کر لینا ضروری ہے۔ اوپر کے جو بال ہوتے ہیں اگر وہ گیلے نہیں بھی، اگر گندے ہوئے ہیں، اگر کھلے ہیں تو پھر تو دھوئیں گے، اگر گندے ہوئے ہیں جیسے چٹیاں باندھی ہوئی ہے کس طریقے سے بندھے ہوئے ہیں تو ان کے لیے جو جڑ ہے وہ دھونا ضروری ہے۔ ہاں، اگر چوٹی اتنی سخت باندھی ہوئی ہے کہ اس کے بندھے ہوئے ہونے کی جڑ بھی تر نہیں ہوگی تو پھر اب حکم ہے کہ وہ اپنی چوٹی کو کھول کر پھر پانی بہائے، تو اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اب اسی طرح ناخن پر نیل پالش لگی ہوتی ہے تو اس کے ہوتے ہوئے غسل نہیں ہوگا، اس کو اتار کر غسل کرنا ضروری ہوگا۔ اچھا، بعض لوگوں کے ہاتھ میں سیاہی کی تہ لگ جاتی ہے، اب اس کا غسل کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، اس میں کچھ بنیادی چیزیں قانون آپ یاد کر لیں، کچھ مثالیں کہ اس میں مسئلہ سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ دیکھیں، پکانے والا، روٹی پکانے والا جو آٹا گھومتا ہے یا روٹی پکاتا ہے، اس کے ناخن میں آٹا لگاؤ، لکھنے والے کے ناخن میں سیاہی کا کچھ جرم یعنی تہ جمی ہوئی ہو، عام لوگ جیسے ہوتے ہیں، ہم عام افراد، ان کے جسم پر مکھی، مچھر یا اس کی مچھر کی بیٹ لگی ہوئی ہو، ٹھیک ہے، وہ چھوٹی سی ہوتی ہے جو جسم کے ساتھ چپک جاتی ہے۔ اب ان سارے لوگوں کے لیے، یعنی روٹیاں پکانے والے، لکھنے والے، عام بندے کے لیے مکھی اور مچھر کی بیٹ کا حکم، اگر غسل کیا توجہ نہ رہی غسل ہو جائے گا۔ ہاں، جب پتہ چل جائے کہ یہ لگا ہوا تھا
اور غسل میں سر کے نیچے پانی نہیں پہنچا، تو اب اس کو جدا کرنا ضروری ہے۔ پہلے جو نمازیں پڑھی ہیں وہ ہو جائیں گی، پہلے والی جو نمازیں پڑھی ہیں ہو جائیں گی۔ ہاں اگر بعد کو پتہ چلا اور پھر نہ کیا تو آگے والی نماز نہیں ہوگی۔ حتیٰ کہ اگر یہی حکم ہوتا ہے کہ نماز کے دوران اس کو پتہ چل گیا، تو اب یہ حکم ہوتا ہے کہ نماز اس کی وہاں پر ختم ہو گئی ہے، اب وہ جائے گا اس جگہ کو دھوئے گا اور پھر وہاں سے آگے نماز پڑھے گا۔ نہیں، غسل نہیں دوبارہ کرے گا، صرف اس حصے کو اگر جیسے آٹا لگا ہوا ہے اس کو چھڑا کر یا سیاہی اس کی تہ کو ختم کر کے یا کوئی چیز جو تہ ختم کر کے اس حصے کو دھو لے گا، غسل اس کا مکمل ہو جائے گا۔ اچھا، بہتے پانی میں، نہر کے اندر، دریا کے اندر، اس میں غسل کا پھر کیا طریقہ ہوگا؟ دیکھیے، اس میں بہتے پانی کے اندر تھوڑی دیر رکنا، کہ تھوڑی دیر رکنے سے کہ جس سے جسم کے ہر حصے پر پانی پہنچ جائے، تھوڑی دیر رکنے سے ہی 3 بار دھونے، ترتیب، وضو، یہ سب سنتیں ادا ہو جائیں گی۔ یعنی بندہ پانی میں جا کے کھڑا ہوتا ہے، سوئمنگ پول ہے کوئی جس سے غسل ہو سکتا ہے، سوئمنگ پول کا بھی مسئلہ ہی سمجھ لیں، ہر سوئمنگ پول سے غسل نہیں ہوتا، پاکی حاصل نہیں ہوتی۔ ایسا سوئمنگ پول جو دہ در دہ سے زیادہ ہو، 225 فٹ سے بڑا ہو، ٹھیک ہے، اور وہ گہرا اتنا ہو کہ اوپر والا پانی چھیڑنے سے نیچے والا پانی حرکت نہ کرے، یعنی اگر فرض کریں اگر مٹی ہوتی تو وہ نیچے والی مٹی حرکت نہ کرے، اتنا گہرا ہونا چاہیے۔ اب ایسا ہے تو اس سے غسل ہو جائے گا نہانے سے۔ اگر اس سے چھوٹا سوئمنگ پول ہے تو اس سے غسل نہیں ہوگا۔ اب اسی طرح جس پر غسل فرض ہوتا ہے، کیا وہ اذان کا جواب دے سکتا ہے؟ جی، وہ اذان کا جواب دے سکتا ہے، وہ درود پاک بھی پڑھ سکتا ہے، قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا۔ البتہ یہ والی چیزیں پڑھ سکتا ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ اس میں اگر اس میں یہ حکم ہوتا ہے کہ اگر آپ سے فوراً غسل نہیں ہوتا تو کم از کم وضو کر لیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ثابت بھی ہے کہ اگر غسل فرض ہو تو اگر آپ فوراً نہیں نہانا چاہتے، صبح اٹھ کر نہانا چاہتے تو کم از کم یہ ہے کہ آپ وضو کر لیں۔ اسی طرح کھانا پینا یہ جائز ہے اس حالت میں، ٹھیک ہے، عورت کا ہنڈیاں پکانا، آٹا گوندنا، سارے کام کرنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ وضو کر کے کیے جائے، کلی کر کے کیے جائے۔ تو ان چیزوں کا لازمی خیال کیا جائے، کیونکہ یہ بنیادی چیزیں ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑی عمر کے لوگ ہیں لیکن اس میں کوتاہی کرتے ہیں۔ تو میرا خود اپنا تجربہ ہے، کئی مرتبہ کئی گاؤں دیہات میں سفر کرنے کا موقع ملا، وہاں سے سفید داڑھی والوں سے بھی کئی مرتبہ بات چیت کرنے کا موقع ملا، تو ان کو غسل کے فرض کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ بس سادہ سی یہ بات، غسل کا مطلب نہانا ہوتا ہے، بس اتنی بات، غسل کہتے ہیں نہانے کو۔ ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا ہے غسل کب کب کرنا ضروری ہوتا ہے، کس کس حالت میں بندہ ناپاک ہوتا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کی حالت یہ ہوتی ہے، ہر دوسرا بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں ناپاک ہوں، تو واللہ عالم اس میں واقعات ناپاکی ہے یا ان کی غلط فہمی ہے، ٹھیک ہے، کہ بعض چیزوں کو وہ ناپاکی خیال کرتے ہیں۔ ایسے ساتھ ہی چونکہ غسل کا مسئلہ، اس میں ساتھ ایک اور مسئلہ کہ شہوت کے ساتھ بعض دفعہ ابتدائی شہوت میں کچھ مادہ خارج ہوتا ہے جسے مزی کا نام دیا جاتا ہے، دیکھیے اس سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ منی اور مزی میں فرق کیا ہوتا ہے؟ منی اور مزی میں فرق جاننا لازمی ہے۔ اس کا بہت بڑا فرق یہ ہے کہ منی وہ ہوتی ہے کہ جس کے نکلنے کے بعد شہوت ٹوٹ جاتی ہے، لیکن مزی کے نکلنے سے شہوت نہیں ٹوٹتی، یا برقرار رہتی ہے یا بڑھ جاتی ہے، لیکن منی کے نکلنے سے شہوت ٹوٹ جاتی ہے اور یہ بدبودار ہوتی ہے، تو یہ اس کا ایک فرق ہوتا ہے۔ تو مزی کے نکلنے سے غسل فرض نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی کے ذریعے سوال کہا کہ مجھے شرم آتی ہے، آپ پوچھ لیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو فرمایا گیا کہ یہ اس سے غسل فرض نہیں ہوتا، ہاں اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جس جگہ یہ مادہ منویہ لگتا ہے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح
مباشرت سے قبل کچھ مادے کا اخراج ہوتا ہے تو وہ بھی ہوتا ناپاک ہے، لیکن اسے غسل فرض نہیں ہوتا۔ غسل فرض تبھی ہوگا کہ جب منی نکلے گی یا دخول ہوگا، ٹھیک ہے، یا سوتے میں منی نکل جائے، تو اس صورت میں غسل فرض ہوتا ہے، صرف مزی نکلنے سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ پھر ایک اور بھی چیز ہوتی ہے، اس میں بھی لوگ مبتلا ہوتے ہیں بعض دفعہ، وہ کم لوگ اس کو ودی کہتے ہیں۔ ودی یہ سفید سے کلر کی ہوتی ہے، کئیوں کو پیشاب سے پہلے نکلتی ہے کئیوں کی، یعنی یہ گہرا مادہ ہوتا ہے جو پیشاب سے پہلے بعض دفعہ نکلتا ہے، تو یہ اس سے بھی غسل فرض نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سوال یہ ہے کہ اکثر اس طریقے سے ہوتا ہے کہ چونکہ یہ فرض ہے، اگر کسی کو کہا جاتا ہے کہ جناب آپ اس حوالے سے سوالات کسی مفتی سے یا کسی عالم دین سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں شرم آتی ہے اس طرح کے معاملات، ان کے بارے میں کیا ہوں؟ دیکھیں، شرم کے دو پہلو ہیں۔ شرم کا ایک تو پہلو یہ ہے کہ بالکل کلیتاً اس موضوع کو چھوڑ دینا، دوسرا یہ ہے کہ الفاظ بدل کے، انداز بدل کے اختیار کرنا۔ دیکھیں، حیا ایمان سے ہے، یہ تقاضا ایمان کا، یہ اچھی چیز ہے، لیکن ایسی شرم یا حیا کہ جو آپ کو شریعت سیکھنے سے آڑے آ جائے تو اسے بزدلی کا نام دیا جاتا ہے، اسے بزدل کہا جاتا ہے، اس کے حیا نہیں کہتے۔ تو اب جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ درپیش ہوا، تو اگر خود ہمت نہیں بن رہی تھی لیکن انہوں نے اپنا کسی دوسرے کے ذریعے مسئلہ پوچھ کے اپنا مسئلہ حل کروایا، ٹھیک ہے، اس کا جواب حاصل کیا، تو بعض دفعہ کسی کوئی بات کہنے کی بندے پہ جرت نہیں ہو رہی ہوتی یا بندہ اس میں ہچکچا رہا ہوتا ہے، تو یہ فطری عمل ہے، لیکن کوئی نہ کوئی طریقہ تلاش کر لیں کہ جسے آپ کر لیں، اس موضوع کو بالکل چھوڑ دینا یہ درست نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ گھر میں کام کرتے ہیں اور ایل پی یوز کرتے ہیں، ایل پی سے کام کر رہے ہوتے ہیں، اکثر ایل پی لگ جاتی ہے، ناخن پورا پورا بھر جاتا ہے، کس طرح کی کنڈیشن؟ دیکھیے، ایل پی یا اس طرح کی چیزیں دو طرح کے افراد ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں جو پیشہ ور نہیں ہے۔ جو پیشہ ور ہوتے ہیں انہیں کچھ رخصت ہوتی ہے، جیسے میں نے آپ کو مثال دی، جو پیشہ ور نہیں انہیں رخصت نہیں ہوگی۔ یہ جو پیچھے ہم نے رخصت کی کہ جو آٹا گوندنے والا ہے یا لکھنے والا کاتب ہے، تو اس کے ناخن میں کوئی سیاہی کا نقطہ لگ جاتا ہے یا جسم پر لگ جاتا ہے جس سے پانی نیچے نہیں پہنچتا، تو اسے رخصت ملتی ہے، لیکن عام افراد جیسے ہم ہیں کہ ہمارا وہ پیشہ نہیں ہے تو ہمیں وہ رخصت نہیں ہوگی۔ اچھا، پھر یہ کلیدہ بات ہے کہ رخصت تو نہیں ہے، اب وہ چیز اترتی نہیں ہے، اس کا پیشہ ور ہونے یا نہ ہونے سے تعلق نہیں ہے۔ اگر وہ چیز اترتی نہیں ہے، اتارنے میں یہ ہے کہ بندہ حد المقدور کوشش کرے، لیکن اگر اسے اتارنے میں نقصان ہے جسم کا کہ اگر ابھی فوراً اتاریں گے تو جسم زخمی ہو جائے گا، تو صورت میں رخصت ہے۔ پھر تیسرا سوال یہ ہے کہ سوئمنگ پول کے حوالے سے جو آپ نے بتایا، مسئلہ بتایا کہ دید ہوتا ہے والا معاملہ ہوگا، وہاں بھی اگر ایسا جو بھی شخص ہے وہ غسل کرے گا، کیا وہ پانی ناپاک ہو جائے گا؟ دیکھیے، اگر تو پانی دے در دے ہے، اس میں جنبی شخص کے داخل ہونے سے پانی کو کوئی فرق نہیں آئے گا، اسی طرح کوئی چھوٹی موٹی نجاست بھی آ جاتی ہے اس سے بھی فرق نہیں آئے گا۔ وہ فرق تب آتا ہے کہ جب پانی کا رنگ بو ذائقہ اس میں کوئی تبدیلی واقع ہو جائے۔ جب تک ایسی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی تو چھوٹی نجاست پڑنے سے یا اس میں جنبش شخص کے چلے جانے سے کوئی فرق نہیں آئے گا، وہ پانی پاک رہے گا۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔